www.attableek.com, the reviver of Iman. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، اکثر تقریروں کے موقعوں پر اور نمازوں میں یہ آیت کریمہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں. جس کا پہلے ترجمہ ہو جائے پھر کچھ وضاحت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یہ خطاب بڑا عظیم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو تم بہت چوکنا ہو جاؤ کہ اللہ جل شانہ تمہیں ایمان والا ہونے کے اعتبار سے خطاب کر رہے ہیں، اپنا پیارا ہونے کے اعتبار سے خطاب کر رہے ہیں. کسی بچے کو نام لے کر پکارنا اور بات ہے، لیکن اس کو بیٹا کہہ کر پکارنا اس کے دل میں جگہ پیدا کرتا ہے. اور متکلم کو مخاطب سے محبت ہے اس کا پتہ چلتا ہے. ایسا ہی انوکھا خطاب تقریباً 88 مقامات میں قرآن کریم نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے.
سرکار جو دین لائے وہ دین کی روشنی سے جن کے قلوب منور ہیں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف طریقے پر ذہنی طور سے ایذائیں پہنچائی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے رفیع الشان تھے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں باوقار۔ گویا ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہاری ذات سے، تمہاری بات سے، تمہارے حال سے، تمہارے حال سے تمہارے نبی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھو، بلکہ کوشش کرو کہ تمہاری ذاتوں سے، تمہاری باتوں سے آقا کو آرام ملے۔ کبھی انسان بات ایسی کر دیتا ہے کہ سامنے والا دکھی ہو جاتا ہے، اور کبھی حرکت ایسی کرتا ہے کہ سامنے والے کو رنج ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ بتانا نہیں ہے کہ بھئی کون سی بات پہ مجھے تمہاری رنج پہنچا، غم پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کثیر الروایت صحابی ہیں، ان کی احادیث بہت زیادہ ہیں، 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ فتح خیبر کے بعد ایمان لائے ہیں، یعنی سن 6 ہجری کے بعد ایمان لائے ہیں۔ بہت کم وقت ملا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا۔ ان کے مقابلے میں وہ صحابہ کرام بھی ہیں جو بہت جلدی ایمان لائے اور حقیقت کردار کے ساتھ رہے، ان کی روایتیں کم، زیادہ روایتیں یاد کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، لیکن ان کا مدرسہ چلا کم، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی شیوا اور ایک ہی مشن اپنا بنایا، سرکار کی ارشادات کی نشر و اشاعت، آپ کی باتوں کا پھیلانا، اسی کو اپنا وظیفہ زندگی بنایا۔ لوگ اعتراض کرتے تھے، حضرت آپ سے پہلے بہت سے لوگ ایمان لائے، ان کی روایتیں اتنی نہیں ہیں جتنی کہ آپ کی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیا
کہ مہاجرین صبح سے بازار چلے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے اور مزدوری کرتے تھے. انصار باغات میں چلے جاتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ازواج مطہرات یہ سرکار کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے. ان کا مشغلہ یہ تھا. اور میرا مشغلہ وہ یہ تھا کہ سرکار کے سامنے دانوئے تلمس طے کر کے بیٹھا رہتا، اور جو بھی بات سرکار فرمائیں اسے یاد کرتا رہتا تھا اور خوب حفظ کرتا تھا، جس کے نتیجے میں مجھے بہت زیادہ احادیث مبارکہ یاد ہو گئی. اس میں جملہ بیچ میں نے کہا، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے صبح سے تیاریوں میں لگی رہتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ ان کی ذات سے، ان کی کسی بات سے سرکار کو تکلیف نہ پہنچے. اور صحابہ کرام اکثر اور بیشتر یہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری ذات کی وجہ سے سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جب ایسا لگتا تھا کہ ہماری بات سے سرکار کو تکلیف پہنچی ہے تو روتے تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر ایک جملہ فرمایا، سلونی عما شئتم، کیا تم کو سوال پوچھنا ہے پوچھو مجھے. جب اجازت مل گئی تو کچھ صحابہ کرام میں سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا کہ سرکار میرے والد کون ہیں. وہ نسب کے اعتبار سے مطعون تھے. دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا. نبی کا کام یہ نہیں، یہ سب باتیں بتانا نبی کا کام نہیں، نبی کا کام تو دین بتانا ہے. نبی کا مشن کون کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ کون ہے یہ بتانا تو ہے نہیں ذمہ داری. لیکن یہ تو اجازت مل گئی تو ان پر اشکال تھا، اس لیے انہوں نے ایسا سوال کر دیا. ورنہ وہ بھی ایسا سوال نہ کرتے.
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی تو اب پتہ چلا کہ یہ سوال کرنے کی جو اجازت ملی ہے یہ بخوشی نہیں ہے، بلکہ اس میں ناراضگی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو اب تمام صحابہ کرام سمٹ گئے، بہت متوجہ ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی تلافی کرنا شروع کیا۔ سرکار معاف فرمائیے، خیال نہیں آیا تھا ورنہ ہم آپ سے سوال نہ کرتے۔ پہلے خیال نہیں آیا کہ آپ خوشی سے یہ بات نہیں فرما رہے ہیں بلکہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں چل سکا تھا، اس لیے یہ تھوڑے سوال بھی کر لیے، نہیں کریں گے سوال۔ تو صحابہ کرام یہ خیال رکھتے تھے کہ آقا کو کسی بھی مرحلے پر ان کی ذاتوں سے ایسی ناگواری نہ ہو جس کی وجہ سے دین میں رکھنا پیدا ہو جائے۔ آج ہماری زندگی دیکھیے، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے یہ قدم سے ہمارے نبی کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی۔ کتنے زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اہلیہ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نبی کو خوش دیکھوں، ہمارا نبی ہم سے راضی ہو۔ اور یہ بات سمجھو کہ نبی راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں، اور نبی کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی ناراض ہو اور اللہ راضی ہو جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ جتنا نبی راضی ہوتے جائیں گے اور ہم اور راضی کب ہوں گے جب نبی کی بات کو مانا جائے گا۔ جو باپ اپنے بیٹے کو فرما بردار دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے اشاروں پر چلتا ہے تو باپ بیٹے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ سرکار کی اتباع کرے گا اور آقا کے طریقے کو اپنا مشعل راہ بنائے گا تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ یقینی طور پر راضی ہوں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے گویا میری اطاعت کر لی۔ رسول کی اطاعت کو اللہ تعالی اپنی اطاعت بیان فرما رہے، سرکار کے راضی ہونے میں اللہ کا راضی ہونا طے ہے۔ یہ جو تقریروں میں ہم رات اور دن سنتے ہیں کہ اتباع سنت کرو، اتباع سنت کرو، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنتوں پر زندگی کا لانا رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رسول اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے۔ ابھی شریف میں ایک مضمون آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت ہے۔
انصاف کرتے ہیں سب ازواج مطہرات کے ساتھ، برابر کا معاملہ سب کے ساتھ ہے، محبت کا تعلق قلب سے اور دل سے ہے، محبت زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، انصاف سب بیویوں کے ساتھ برابر برابر ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام ازواج کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، لیکن میلان قلبی میرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے، اسے درگزر فرمائیے، اس میں مجبور ہوں۔ اور سرکار نے تو ازواج کے ساتھ انصاف کیسے کرنا چاہیے اور زیادہ بیویاں ہوں تو کیسے رہنا چاہیے، وہ اخلاق بھی ہمیں سکھائے ہیں اور پوری دنیا کو طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سے رہا جائے گا۔ جس بیوی سے جا کے پوچھو اپنے شوہر کو کیسے پایا، تو سب بیویاں سرکار کی تعریف کرتی ہیں، اور کتنی ازواج میں سے کسی پر سرکار نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی، کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اور بڑی پسندیدگی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ آپ رہے اور گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ حصہ بھی لیا۔ زندگی جینا ہے تو سرکار کا طریقہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، آقا کا طریقہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تو انسان کو زندگی جینا آتا ہے۔ ہمیں سرکار نے پوری زندگی سکھائی ہے کہ تمہیں جینا ہے اچھے انسان بن کر، تو کیسے بنو گے مجھے دیکھو اور اپنے آپ کو بناتے چلے جاؤ تو تم بہترین انسان بنو گے۔ کامل ترین انسان سرکار ہیں، اور جو کامل ترین کے نمونے پر اپنے آپ کو بنائے گا وہ بھی کامل بنے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک جنگ سے لوٹنے کے موقع پر میرا ہار گم ہو گیا، اب ہار تلاش کرنے میں دیر ہو گئی، رات کے پچھلے حصے میں اپنے گلے پر اور گردن کے قریب ہاتھ گیا تو پتا چلا کہ حضرت اسما جو بہن ہیں ان سے جو ہار لیا تھا وہ گلے میں ہے نہیں، کہیں گر گیا ہے، اب یہ امانت پہنچانی ہے، اگرچہ ہار معمولی ہے، اتنا قیمتی نہیں ہے، لیکن امانت داری بہت بڑی چیز ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان کمال درجے کا نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اس لیے ہر نبی امین ہوتا ہے اور امانت داری بہت بڑی صفت ہے، اور سرکار نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد پہلی چیز جو اٹھے گی وہ امانت داری اٹھے، اور پھر ایک زمانہ وہ آئے گا امانت کے اٹھنے کا کہ علاقے کے علاقے خالی ہوں گے اور کوئی امانت دار نہیں ہوگا، اور کئی علاقوں میں جا کر ایک آدمی کی امانت داری کا لوگ تذکرہ کریں گے، ورنہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں کسی کافر سے اور یہودی سے ہم معاملہ بے جھجک کرتے تھے، اتنے وہ امانت دار تھے، لیکن سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد امانت داری میں فرق آ گیا اور برائے نام رہ گئی یہ امانت داری۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ سرکار کی امانت داری کا عالم کیا تھا؟ کلمہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم یہ امانت کا کیا حق ادا کر رہے ہیں، دوسری امانت داری کی بات تو جانے دیجیے،
یہ کلمہ امانت کے طور پر ہم کو ملا ہوا ہے، یہ قرآن امانت کے طور پر ملا ہوا ہے، یہ سنتیں امانت کے طور پر ملی ہوئی ہیں، ہم ان امانتوں میں کیا حق ادا کر رہے ہیں، اسی سے اندازہ لگا لیجیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے حق میں پوری طرح سے ادا کرو۔ یہ کب اتری آیت؟ یہ آیت کریمہ اتری ہے ایسے وقت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر دیا ہے اور عثمان ابن طلحہ حجبی جو ہے اس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں، حضور نے منگوائی وہ چابیاں۔ پہلے تو اس نے دینے سے انکار کیا، لیکن جب حالات دیکھے کہ 10,000 کا لشکر آیا ہے، پورا مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، دینی پڑے گی چابیاں، تو چابی لے کر آئے، حضور کی گود میں چابیاں ڈال دی۔ ایک دن وہ تھا کہ لینے گئے تھے، چابی تو منع کر دیا تھا کہ تمہارے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہی دروازہ کھولنے کے لیے چابیاں گود میں ڈال دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کھلا، سرکار اندر تشریف لے گئے، نماز بھی پڑھی۔ بڑی تفصیلی روایات حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی، لیکن اب گفتگو یہ ہو رہی تھی، بحث یہ ہو رہی تھی، بات یہ چل رہی تھی کہ اب یہ چابیاں شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خاندان کے آدمی ہیں ان کو مل جائے۔ ابھی یہ گفتگو لوگوں میں ہو رہی تھی کہ چابی اب کس کو دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانتیں جہاں سے ملی ہیں وہاں لوٹاؤ، تو جیسے ہی کعبۃ اللہ کا دروازہ لاک کیا، حضور نے چابیاں عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس واپس کر دی۔ وہ حیران ہو گیا کہ مجھے چابیاں دے رہے ہیں، فرمائے چابیاں آج کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے تجھے دیتا ہوں۔ تو اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی کو لاکھوں سلام ہو کہ مجھ سے عید کی چابیاں مجھے لوٹا کر واپس فرمائی ہیں آپ نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہار نظر نہیں آیا تو میں فکر میں آ گئی، رات کا پچھلا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، فرمایا قافلے کو فوراً روک دیا جائے۔ سواریاں بیٹھ گئی، قافلے رک گئے، اور حضور نے اعلان فرمایا کہ ہاتھ جن کو بھی ملے تلاش کیا جائے۔ ہاتھ تلاش کرنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے خیمے کے اندر، سرکار آرام فرما رہے ہیں، لوگ ہاتھ تلاش کر رہے ہیں، لیکن بڑی فکر کی بات یہ ہوئی کہ فجر کی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے اور پانی ہے نہیں، اور تیمم کا حکم ابھی تک آیا نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ بڑی فکر ہو گئی۔ صحابہ کرام کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ اب فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کیسے ادا کی جائے گی، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور طہارت کے لیے پانی ضروری ہے، اور پانی علاقے میں ہے نہیں جہاں ہمارا قافلہ ہے، تو اب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی۔ فکر نماز ایمان والا کہیں بھی جائے گا، جو بھی حال میں ہوگا
نماز کے لیے بے قرار اور بے چین رہے گا. جب پڑھ لے گا اس سے سکون و چین اطمینان نصیب ہو. ایمان والے کا کام نماز کے لیے بے قراری ہے. اللہ کو یہ بے چینی بھی پسند آ جاتی ہے. کہتے ہیں ایک صاحب مسجد میں پہنچے, جماعت کی نماز ہو چکی تھی اور ان کی برسوں سے جماعت کی نماز نہیں گئی تھی. سن کر جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. اب وہ ہوش میں آئے اور انہوں نے جو آہے سرد بھری تھی نماز کے لیے, وہ جو وہاں لوگ کھڑے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ کی آہ مجھے دے دیجئے اور میری جماعت کی نماز کا ثواب آپ لے لیجئے. انہوں نے کہا مجھے سودا منظور ہے. غیر سے ندا آئی کہ یہ آہ ایسی تھی کہ 70 شہر کے گنہگاروں کے اوپر اگر تقسیم کی جاتی تو ان تمام کی مغفرت ہو جاتی. تو ایمان والا نماز کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے. صحابہ کرام چین پہنچے, چائنا والے تو اب دنیا میں آئے ہیں, صحابہ پہلے چین پہنچے تھے. وہاں سامان لگایا, اپنا کپڑا لگایا, تجارت کی چیزیں لگائیں. سب بڑے بڑے انبار لگانے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر اذان کہی. وہاں مساجد تو تھی نہیں. جب اذان کہی تو جتنے کاروباری عرب تھے وہ تمام نے سامان کو چھوڑ دیا اور سیدھے جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو چائنا والے تمام جو ہے دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے. دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کا سامان کا انبار لگا ہوا ہے اور یہ لوگ اس سے بے فکر ہو کر نماز میں مشغول ہیں. نماز کے بعد ان کو پوچھا تو تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہ ہم لوگ ہمارا پریئر نماز پڑھ رہے تھے. تو تم کو یہ انبار لگا ہوا ہے لاکھوں کا سامان کا, اس کی فکر نہیں تھی؟ فرمایا نہیں, اس کی فکر ہم کو اس لیے نہیں تھی کہ جو منادی نے پکار کر ہم کو فکر دلائی تھی جس ذات کی طرف جانے کی, وہ ذات ہمارے سامان کی نگرانی کرے گی اور ہمیں نماز کی فکر کرنا ہے. سامان اللہ بچائیں گے, ہمارا کام ہے نماز کو وقت پر پڑھ لینا. عبادتوں سے ایسا تعلق ہے تمہارا, نمازوں سے ایسی محبت ہے تم کو, بڑا اثر پڑا ان پر. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ. وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ کی یاد اور نمازوں میں لگنا تجارت سے غافل کر سکتا ہے, لیکن ان کی تجارتیں ان کو اللہ کی یاد سے اور نمازوں سے غافل نہیں کر سکتی. تو ایمان والے کی شان عجیب و غریب بیان کرتے ہیں. اب صحابہ بے قرار ہوئے, لیکن کہیں کس کو؟ ادھر آقا کا حکم ہے تلاش کرو, ادھر فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. فجر کی نماز اللہ تعالی سے محبت کے امتحان کا وقت ہے. محبت والا نماز فجر نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا فجر کی نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کی محبت کے دروازے کھلے اور روزی کے دروازے بھی اللہ کھول دیتے ہیں.
حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کا امتحان اللہ کے ساتھ ہے تو فجر کی نماز میں ہے اپنا بستر چھوڑنا، میٹھی نیند چھوڑنا، تھکان ہو رہی ہے، لیکن منادی نے پکارا اور کہا الصلاۃ خیر من النوم، بس نماز میں کھڑو۔ آج ہم لوگ کامیابی کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں ناکامی ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں، ناکام ہیں، حیران ہیں، تو ناکامی کی اصلی وجہ یہ ہے کہ جہاں کامیابی ہے وہاں ہم جاتے نہیں ہیں، جہاں کامیابی ہے نہیں وہاں دوڑتے ہیں۔ کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ملے گی کامیابی، تو کام کر کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ کامیابی ملتی ہے کہ نہیں۔ بیٹھا رہے گا، خوشبو ہے ادھر کے اندر تو کھول کے لگائیں گے تو پتا چلے گا نا۔ بوتل بند رکھی ہے اور کہتے ہیں خوشبو ہے، خوشبو ہے، تو کہاں آئے ہیں؟ لوگ یہ کہیں گے کھولو، لگاؤ، کپڑوں پر مرو، تو فوراً جو ہے آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی اس کی خوشبو ہے۔ نمازوں پر آ جاؤ تو فلاح ہے، کامیابی ہے، اور نماز پر جب جنت جیسی نعمت اللہ دیتے تو دنیا نہیں دیں گے؟ دنیا میں کیوں محروم کریں گے؟ صحابہ نے نماز پڑھی، اللہ نے صحابہ کو کامیاب کر دیا، صحابیات نے پڑھی، اللہ نے صحابیات کو کامیاب کر دیا، 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے فیصلے صادر فرمائے۔ ایسے ایسے واقعات تاریخ میں ہم کو ملتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو رائے پورا نے لیٹر لکھا تھا کہ کل صبح تمہیں جو ہے اجمیر چھوڑ دینا ہے، جو کرنا وہ رات کو کر لو، صبح تمہارا قافلہ یہاں سے اٹھاؤ۔ اب اتنی لمبی چوڑی خانقاہ، ہزاروں کے روزانہ کھانے والے، آنے والے، جانے والے، اللہ اللہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، کہاں یہ سب کو لے کر جائیں اور کہاں چھوڑ کر جائیں؟ اور لوگ گھبرائے کہ کیا کریں گے حضرت، یہ تو ایسا لیٹر آیا ہے، ایسا خط آیا ہے، کیا کریں گے اب؟ خواجہ صاحب نے فرمایا ہمارے پاس اس کا بھی علاج ہے، اللہ نے ہر چیز کے علاج رکھے ہیں، اللہ نے ہم کو ایسی پریشانیوں کا علاج بھی بتایا ہے، نہ سلاطین کا ڈر ہے، نہ حاکموں کا کوئی غم ہے، بس لاؤ ہمارے ہتھیار لاؤ۔ کیا ہے ہتھیار آپ کے؟ فرمایا اتنے سال سے رہتے ہو تو تمہیں ہتھیار نہیں معلوم کہ میرے ہتھیار کیا ہے؟ مسلح لاؤ میرا، مسواک لاؤ میرا پانی کا وضو کا لوٹا لاؤ، وہ سب چیزیں لائی گئی، وضو بنا لیا، مسلح بچھایا گیا، اطمینان اور سکون کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی گئی، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، نہایت سکون کے ساتھ فرمایا دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے، انشاءاللہ ہماری قبر اجمیر میں رہے گی، کہنے والا نکال دیا جائے گا۔ دوسرے دن صبح میں شہاب الدین غوری آئے اور زندہ گرفتار کر کے رائے پتھورا کو لے گئے، اور خواجہ صاحب کا مزار آج بھی اجمیر میں ہے۔ خواجہ صاحب نے بتایا کہ مانگنا اللہ سے چاہیے، کامیابیاں اللہ سے مانگنے میں ہے، اللہ کا بندہ بن جانے میں ہے، اللہ اللہ کرنے میں ہے، آبوداری کرنے میں ہے، اس سے تعلق استوار کرنے میں ہے۔ جو اس سے محبت کر لے، اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہے کہ بندے کو کسی موڑ پر غمگین نہیں ہونے دیتا، اور اگر غمگین ہو بھی جائے گا تو اس کے بعد کئی خوشیاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ امتحان بھی لیتے ہیں تو اللہ والے امتحان میں اللہ سے قریب تر ہو جاتے ہیں، وہ موقع پاتے ہیں تو اور قریب ہو جاتے ہیں، حالات آتے ہیں تو ان کا اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے، دعائیں بڑھ جاتی ہیں، اذکار بن جاتے ہیں، تلاوت بڑھ جاتی ہے۔ یہ حالات من جانب اللہ، اللہ والوں کی ترقی کا زینہ بن جاتے ہیں۔ اب لوگ ہاتھ تلاش کر رہے ہیں ادھر ادھر،
اتنے میں کسی نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت ابا جان سے کر دی، تمہاری بیٹی کم عمر ہے، ہار پہن کر آئی تو خیال رکھنا چاہیے نا، یہ گما دیا ہار، پورا قافلہ پریشان ہے، نماز کا مسئلہ ہے سب سے بڑا، کیا ہوگا نماز کا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بات تو ہے، میری بیٹی کا ہاتھ گم ہوا لیکن سب کی نماز فجر کی خطرے میں آ گئی اور ٹینشن میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدھے حضور کے خیمے کے اندر تو بیٹی ہے نا، اس بنا پر داخل ہو گئے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک منظر دیکھا کہ ماہتاب رسالت جو ہے وہ میری بیٹی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیکن اتنا غصہ ہے اپنی لڑکی پر کہ تو نے لوگوں کی نماز اپنے ہاتھ کے لیے خراب کر دی، اس بنا پر اپنی انگلی سے ان کی پسلی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مارنا شروع کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور شارحین حدیث نے ایک نقطہ نکالا کہ ماں باپ کو شادی شدہ لڑکی کو مارنے کا اور تنبیہ کرنے کا بھی حق ہے، کر سکتے ہیں، ادب سکھا سکتے ہیں، تعلیم کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو لگاتار کچوکے لگا رہے ہیں، اور پسلی ایسی نازک چیز ہے کہ اس کی طرف کوئی انگلی بڑھاتا ہے تو آدمی حرکت میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تو لگاتار مار رہے ہیں لیکن بالکل اسٹیچیو بن گئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بالکل حرکت نہیں کرتی، پرسکون بیٹھی ہوئی ہیں، مار برداشت کر رہی ہیں، مار کھا رہی ہیں لیکن ہلتی نہیں ہیں۔ یہ واقعہ جب بیان کر رہی تھی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ ہلتی کیوں نہیں تھیں؟ فرمایا کہ میری گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اگر میں نقل و حرکت کرتی تو میرے نبی کے آرام میں خلل آ جاتا، اس بنا پر میں نے برداشت کرنا پسند کیا، نبی کے آرام میں خلل آئے یہ گوارا نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام اور صحابیات کا ہمیشہ ایک ہی منشا ہوا کرتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیسے راضی کیا جائے اور ان کی ناراضگی سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔ جیسے جیسے سنتوں پر اقدام ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے سنتوں پہ چلتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ راضی ہوں گے اور سرکار بھی راضی ہوں گے۔ تو سنتوں میں رسول اللہ کی رضا بھی ہے اور سنتوں میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ شاید بہت سے لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں کہ مطلب پھر واقعات میں ادھوری چھوڑی ہے۔ واقعات بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو نتیجہ نکالا جاتا ہے اس پر توجہ دی جائے۔ بات ہم نے جو شروع کی تھی اس کا نتیجہ تو نکلا ہے، لیکن آپ کا تعجب ختم کرنے کے لیے کہ اللہ نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گم شدہ ہار کی بھی لاج رکھی۔ ماں بہنیں کیا کہتی ہیں؟ ارے دیکھو فلاں سیٹ صاحب کے گھر میں کیسا نظام چل رہا ہے،
اور فلان بڑے صاحب ہیں ان کے یہاں کیسا شادی کا نظام ہے. ایمان والی خاتون کا کام ہے کہ اس کی نظر صحابیات کے اوپر ہونی چاہیے، اس کی نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر ہونی چاہیے. کون کیا کرتا ہے، دنیا کے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے. سرکار کیا کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہے. ہمیں تو اللہ رسول کو راضی کرنا ہے. ہمارے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہے، ہمارے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہے، ہمارے سامنے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہے، ہمارے سامنے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہے. یہ سب سیرتوں کو اپنے سامنے رکھو. یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے بننے کے لیے. موجودہ دور کی جو یہ بمبئی کی ناچنے والیاں ہیں ان پر اپنے آپ کو مت ڈالو، بناؤ تو یہ صحابیات کی طرح اپنے آپ کو بناؤ، رابعہ بدریہ کی طرح اپنے آپ کو بناؤ. نمونہ وہ ہے ہمارے لیے، یہ نمونہ نہیں ہے. یہ تو سب جہنم کے اشتہار ہیں، وہ سب جنت کے اشتہار ہیں. بناؤ تو ان پر بناؤ اپنے آپ کو، ان پر اور ان کو نمونہ بناؤ جن کی پاکیزگی اور جن کی تقدس اور جن کی پاک دامنی کے لیے قرآن کریم ناطق ہے، اور قرآن کریم کے اندر ان کی پاکیزگی اور ان کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے. وہ خواتین نمونہ ہیں کہ یہ عورتیں جو گندے کام رات دن کرتی ہیں اور یانیت کی اور فیشنوں کی دعوتیں دے کر لوگوں سے دوپٹے خواتین سے چھین لیے، ان کا پردہ ان سے چھین لیا، ان سے ان کی حیا لے لی، یہ قابل تقلید ہو سکتی ہیں؟ اپنی زندگی کو بناؤ تو یہ نقشے ہمارے سامنے ہیں، یہ نمونے ہیں صحابیات کے اور صحابہ کرام کے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ کرام آسمان ہدایت کے چمکدار ستارے ہیں، ان میں سے جن کی راہ پر چل پڑو گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. اب صبح ہوتے ہوتے صحابہ کرام بے قرار ہو رہے تھے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا ٹکڑا اتارا جس کے اندر یہ آسانی کر دی کہ تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اور تمہیں پانی نہ ملے، پانی دستیاب نہ ہو تو مت گھبرانا. پاک مٹی تمہارے لیے 10 سال تک کے لیے پاکیزگی کے واسطے کافی ہے. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. تیمم کے معنی ہی ارادہ کرنے کے، حج کے معنی ارادہ کرنے کے، لیکن تیمم پاک مٹی سے طہارت کے ارادے کا نام ہے. سرکار نے صحابہ کو بلایا، لو خار تو عائشہ کا گم ہوا لیکن اللہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے سہولت کا سامان بنتا ہے. میری عائشہ کا ہار گم ہوا، اللہ نے پوری امت کو تیمم کا تحفہ دے دیا، تیمم والا تحفہ ملا اور رحمتوں کا سامان ملا. ایک صحابی ہے حضرت حسین ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر انصاری صحابی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے تاریخی جملہ اس موقع پر فرمایا، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر. اے آل ابی بکر، تمہاری یہ کوئی پہلی برکت تھوڑی ہے، حالات تم پر آتے ہیں اور اللہ تعالی رحمتوں کا سامان امتوں کے واسطے پیدا فرماتے ہیں. حالات تم پر آئے، تکلیف تم نے اٹھائی،
اور اللہ نے اس کی وجہ سے پوری امت میں راحت کا سامان پیدا فرما دیا، آسانی کا سامان پیدا فرما دیا۔ اور بہن بھی بڑی عجیب و غریب ہیں، ان کو بھی سرکار کے آرام کا کتنا خیال ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ وہ بھی حدیث کے اندر بیان ہوا۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ ہجرت سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ اب آپ ہجرت کیجیے کھجوروں والے علاقے میں، یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اللہ کی طرف سے اجازت ملی۔ ابھی تک ہجرت کیوں نہیں فرمائی سرکار نے؟ اس لیے نہیں فرمائی کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی تھی۔ جب اجازت آ گئی تو ہجرت کرنے کے لیے تیاری ہو گئی اور گئے دوپہر کے وقت میں۔ عرب میں دوپہر کو ملاقات کے لیے کوئی کسی کے یہاں نہیں جاتا، جاتے ہیں تو الگ صبح جاتے ہیں، رات کو ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے ہیں۔ گھر والے خوش تو ہو گئے لیکن فکر میں آ گئے، دوپہر کو کیسے آئے؟ حضور یا تو صبح میں آتے ہیں یا شام آتے ہیں، آئے دن حضور کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن آج آئے ہیں اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ گھر میں آنے کے بعد سرکار نے کہا گھر میں کوئی غیر لوگ ہوں تو نکال دینا، بڑی پوشیدہ بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا گھر میں غیر کوئی بھی نہیں ہے سرکار، سب اپنے لوگ ہیں، کوئی غیر نہیں، میری اہلیہ ہیں، میری بچیاں ہیں، میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار تقاضا کیا تھا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، یہ لوگ مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، میں ایسی جگہ رہنا ہی نہیں چاہتا، میں چلا جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ تو سرکار نے روک کے رکھا تھا کہ نہیں رک جاؤ، امید یہ ہے کہ میرے ساتھ جانے کی تم کو بھی اجازت ملے گی۔ تو مچل کر پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے اجازت ہوئی ہے، فرمایا تم میرے ساتھ چلو گے، خوشی ہو گئی۔ وطن چھوڑنا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، گھر کو چھوڑنا ہے، لاکھوں کی تجارت چھوڑنی ہے تو رونے بیٹھ جانا چاہیے، لیکن آقا کے ساتھ جانا ہے اس لیے خوش ہو رہے۔ سرکار کے ساتھ جانے کا موقع مل رہا ہے تو وطن کو بھی خیر بات اور بچوں کو بھی خیر بات کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک خاتون غزوہ احد کے موقع پر نکلی تو کسی نے راستے میں بتایا کہ تیرا تو بیٹا شہید ہو گیا، اور آگے بڑھی تو کسی نے بتایا تیرا بھائی شہید ہو گیا، تو اور آگے بڑھی کسی نے بتایا تیرا شوہر شہید ہو گیا، اور آگے بڑھی تو کسی نے بتایا تیرا باپ بھی کام آ گیا۔ جھنجھلا کر یہ پوچھا یہ سب کام آ گئے، میرے نبی کی بات سناؤ، میرے نبی کا حال سناؤ، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ فرمایا نہیں الحمدللہ وہ عافیت کے ساتھ ہیں۔ فرمایا چاروں کے مر جانے کی تکلیف میرے نبی کی حیات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایسی محبت آ جائے تو پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملتا ہے۔ خطاب ایسے ہی نہیں مل جاتے ہیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں درکار ہوتی ہیں، تب جا کر کے کوئی خطاب، کوئی القاب جو ہے ملتے ہیں۔ اور یہ لقب دنیا والوں نے نہیں دیا، یہ لقب رب کائنات کی بارگاہ سے ملا ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے پوچھا کہ معمولی جو علماء ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی کتنے القابات لگتے ہیں؟ آگے حضرت لگتا ہے، علامہ لگتا ہے، پیچھے جو ہے دنیا بھر کے دنبالے لگتے ہیں۔
تب جا کے ہے بھی اس کی شخصیت معلوم ہوتی ہے. تو اتنے القاب کا یہ آدمی مالک ہے. آدھا اخبار بھرا ہوا القاب اتنے لکھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کتنے کمالات ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنے کمالات ہیں. پورا اخبار بھر جائے اور صفات لکھتے لکھتے تھک جاؤ. حقیقت میں اتنی صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے, تو ان کے پیچھے یہ مدذلہ العالی اور دامت برکاتہم العالیہ اور علامہ اور یہ سب کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا یہ سب دنیا والوں کے لیے لقب ہیں. ان کے پیچھے اللہ نے لگایا رضی اللہ عنہ. یہ سب القاب ایک ترازو میں ڈالو, ایک پلڑے میں ڈالو. جتنے القاب دنیا کے علماء کو ملے ہوں وہ ایک پلڑے میں ڈالو, اور دوسرے پلڑے کے اندر میرے رب نے دیا ہے رضی اللہ عنہ وہ ڈالو. جھکے گا وہ پلہ جس میں رضی اللہ عنہ ہے. یہ سب القابات کا لقبوں کا خلاصہ ایک یہ لقب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان حضرات کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرات رات اور دن اسی فکر میں رہتے تھے, اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے. آج سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے اور اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم سیرت کے موقع پہ تقریریں سنتے ہیں, طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں, لیکن زندگی میں اتارتے کیا ہیں, اپناتے کیا ہیں, لیتے کیا ہیں, اور کیا اپنی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں. خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے. ایک مرتبہ خانقاہ کے اندر آئے, خانقاہ میں آئے, پوچھا بھائی کیا کھانا پک رہا ہے؟ پتا ہے کہ روٹیاں بن رہی ہیں, چاول بن رہے ہیں, گوشت کھلایا جا رہا ہے. تو حضور کیا کھاتے تھے؟ تو ان کے یہاں تو روٹیاں تھی نہیں, اور نہ یہ روٹیاں جو کھا رہے ہیں وہ تھی, کچھ بھی نہیں تھا. وہاں تو ستو ہوتے تھے, وہاں تو وہ جو ہے آدھے چھڑے ہوئے اس کی روٹی ہوتی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. فرمایا یہی شروع کرو, یہاں بھی سنتیں سیکھنے آئے ہیں, سرکار کا طریقہ سیکھنے آئے ہیں, اور کھانے میں سے ان کو فرصت نہیں ہے. یہ سب چیزیں بند کرو کھانے کی, وہی چیز 8 دن کے بعد کھان کا بالکل خالی. اب جو ہے وہ کوئی ذکر والا بھی نہیں آتا اور کوئی اللہ اللہ والا بھی نہیں آتا. سب نے پیٹی بستر گول کر دیے, سب روانہ ہو گئے. تو حضرت نے پوچھا کہ مریدین گئے کہاں؟ فرمایا آدھے ویسے ہی چلے گئے, آدھے بیمار ہو کے چلے گئے. ان کو یہ کھانا ہضم نہیں ہو سکا, سوکھی روٹیاں, اس بنا پر وہ چلے گئے. سب روئے اور رو کر فرمایا, ہمارے حضرت حکیم الاسلام فرماتے تھے, رو کر فرمایا کہ اللہ بڑا دعویٰ کیا کہ ہم سنت پر چلیں گے, ہم خالی کھانے میں سرکار کی سنت پر نہیں چل سکتے تو کہاں پوری زندگی میں چلنے کے دعوے کریں گے. اللہ چلا دے اور چھوٹا سا کوئی حصہ بھی سنتوں کا مل جائے, اسے غنیمت سمجھو اور اپنی زندگی کو اس پر لانے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق صحیح پر رحمت فرمائے اور ہمیں سچے معنی میں دیندار بنائے. میں واقعہ جو ذکر کر رہا تھا وہ بڑا کام کا ہے. جب یہ خبر آئی ہجرت کرنا ہے, حضرت ابو بکر نے گھر میں اعلان کر دیا ہجرت کی تیاری, جانا ہے, وطن چھوڑنا ہے, تم کو چھوڑنا ہے. تو مچل کر بیٹی آئی, ابا جان کچھ توشہ رکھ دوں آپ کے لیے صاف بنانے کے لیے. وہ توشہ بھی سیدھا سادہ, ستو ہوں گے, کچھ گیہوں ہوں گے, کچھ روٹیاں جو ہے خشک ہوں گی, وہ یا سوکھا گوشت وہاں ملتا تھا وہ ہوگا. تو وہ آپ کے لیے توشہ تیار کر دوں کیا؟ جواب دیا کر دو.
توشہ تیار ہو گیا. خیال یہ ہے کہ اب توشہ ساتھ دے دیا جائے، لیکن کہتی ہیں ابا جان توشہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں گھر میں. اب کیا کیا جائے ابا جان، کیا کریں، توشہ کاہے میں باندھیں گے؟ پھر یاد آیا کہ مجھے دوپٹہ تو ہے سر پر نا، سر پہ سے دوپٹہ اتارا، اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، ایک ٹکڑا دوبارہ سر کے اوپر سجا دیا، کیونکہ دوپٹے کے بغیر خاتون کی حیا کیا ہے؟ یہ تو حیا کا دوپٹہ ہے. لہذا اس کو سر کے اوپر رکھ دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ایک ٹکڑے کے اندر سرکار کا توشہ جو ہے وہ باندھا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ باندھا گیا. یہ لے کر یہ حضرات ہجرت کے لیے گئے ہیں. حضرت اسماء کو لقب ملا ذات النطاقتین کا، ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے کرنے والی خاتون. دین کے لیے قربانیاں دیکھو، دین کے لیے محنتیں دیکھو، دین کے لیے سیکریفائس کا یہ زبردست جذبہ دیکھو. اللہ تعالیٰ یہ جوان جنہوں نے پروگرام کی ترتیب دی تھی، اللہ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کی رضا مندی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زندگیاں سرکار کی رضا تلاش کرنے میں خرچ ہو اور اس کے لیے محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. یہ ماں بہنیں جو ذکر کریں گی وہ بالکل آہستہ گھر میں وہ سنیں، دوسروں تک ان کی آواز نہ جائے. اور یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ تھوڑا جہرن یعنی آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. یہ ورد کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا
اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خدائیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ فضل کا معاملہ فرما اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما زندگی کا بہت بڑا حصہ اے اللہ تجھے ناراض کر کے گزارا اے اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے اے اللہ اس جرم عظیم کو ہمارے معاف فرما اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما تم سے راضی اور خوش ہو جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما عشق رسول محبت رسول اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما اے اللہ تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرما اے اللہ ذاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ شاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ لسان ذاکر عطا فرما اے اللہ قلب شاکر عطا فرما اور جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما ہمارے حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہ ان کو رہائی نصیب فرما عزت اور عافیت کے ساتھ گھر واپسی نصیب فرما اللہ جو پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے دور فرما اللہ جمیع خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما اللہ سکون عطا فرما اے الہ العالمین جتنی خدمات حضرت کی رہی ہیں ان تمام کو اپنے فضل سے منظور فرما
قبول فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو حفاظت ایمانی نصیب فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما۔ گھروں پر مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور انہوں نے بھی ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، اللہ ان کی بھی منگتائیں سن لے، غیر سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما دے، اے الہ العالمین جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیاب فرما دے، اللہ طلباء کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما اور اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اللہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں ہمیں عافیت کے ساتھ کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرما، اے اللہ ووٹ کی قیمت ہمیں سمجھا دے اور اے اللہ صحیح جگہ پر اسے ڈالنے کی سعادت عطا فرما دے اور اے الہ العالمین اس کو استعمال کرنے کا حق بھی سمجھ میں آ جائے، ایسی شکلیں پیدا فرما، اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول اور منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔